बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोयटा प्रेस क्लब से ताल्लुक़ रखने वाले साफ़ी हज़रात, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, सियासी पार्टियों के अकाबरीन और कारकुनान, खान साहब ने तफसीलन 2 सितंबर के वाक़ये की हालात और उस वाक़ये पर तफसीलन उन्होंने बात की और जो इन तमाम जमातों कल की जो मीटिंग में फैसले तय पाए हैं वो आप सबके सामने रखे हैं। बहुत ही एक अंदरुनाक, अफसोसनाक और दिल चीरने वाला, हिलाने वाला नहीं, दिल चीरने वाला वाक़या, जिसमें बीएनपी के 14 हमारे कारकुन शहीद हुए, एक पुलिस वाला भी इसमें शहीद हुआ, 40 के करीब ज़ख्मी हैं। कुछ उनमें से जो माइनर ज़ख्मी थे, मामूली से ज़ख्म आए थे, वो तो उनके अलावा हैं जो जिनको ये पता था कि रियासत और हुकूमतों की सेहत की सहूलतें क्या हैं, वो तो अपने घरों में जाके मरहम पट्टी कराए। लेकिन वो फिगर मैं आपको बता रहा हूँ जो हॉस्पिटल में आए, उनमें से 5 अभी तक क्रिटिकल हैं, CMH में एक को शिफ्ट कर दिया गया है कराची। सवाल ये पैदा होता है इनका कसूर क्या था। धमाके से 15 मिनट पहले वही सियासी कारकुन बलूचिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, वही कारकुन मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जो उस जलसे में ताज़ियती रेफरेंस में शामिल थी उनके झंडे लहरा रहे थे। किसी के हाथ में बंदूक नहीं थी, किसी ने रियासत मुखालफत नारे नहीं लगाए थे। हाँ, ये और बात है कि रियासत इतनी नाजुक हो गई है, नाजुक और नाजुक मिजाज, जो हमारे हुकूक और मजालिम पर अगर कोई बात करता है उससे उसको तकलीफ पहुंचती है तो वो तकलीफ उसको मुबारक है। 15 मिनट पहले वो खिलखिलाते चेहरे, वो नारे लगाते हुए जज्बाती कारकुन, और 15 मिनट बाद खून आलूद सड़कें, बच्चों से लेकर बुजुर्ग खून में तड़पती हुई वो लाशें, क्या हम भुला पाएंगे? उन्होंने कोई बैंक लूटा था, उन्होंने किसी का कत्ल किया था, किसी की हुकूमत गिराई थी, किसी के इलेक्शन के नताइज तब्दील किए थे, रियासत और रियासती इदारों के मजालिम के खिलाफ उन्होंने नारे हक बुलंद किया था। यही उनका कसूर था। और ये पहला वाकया नहीं, कई ऐसे वाकयात हो चुके हैं। 29 मार्च को लखपास के मकाम पर ऐसा ही एक अटेम्प्ट किया गया था, जो माँ बहनों की दुआओं, बुजुर्गों की दुआओं और हमारे कारकुनों की कोशिशों की वजह से नाकाम हो गया। उसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं था, लेकिन 4.5 महीने का अरसा गुजर चुका है। उस वाकये की अगर छानबीन की जाती, उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश की जाती, तो 2 सितंबर को इतना बड़ा सानियान नहीं होगा। और ये जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, ये रियासती उन इदारों की होती है जो घरों के कमरों में घुसकर चादर और दीवारी को पामाल करते हुए औरतों के सरों से दुपट्टे खींचकर उन माओं के सामने उनके लखते जिगरों को बालों से पकड़ पकड़ कर घसीट कर उनकी माएँ सदाएं लगाती हैं, उनको गाड़ियों में आंखों पर पट्टियां बांध कर ले जा सकती हैं। वो इदारे जो एक माँ और एक बाप के सामने, हयात बलोच जैसे एक नौजवान जो कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसकी माँ के सर से वो दुपट्टा छीन कर उसकी आंखों पर बांध कर और उसी माँ और बाप के सामने उसको गोलियों से छलनी कर सकते हैं। वो खुफिया इदारे जो कहते हैं कि न कि सिर्फ हमारी पहुंच और हमारी कारकर्दगी इस मुल्क में, बल्कि अपने आप को दुनिया की सबसे ताकतवर और क्या कहूँगा उसको, बाअसर एक एजेंसी है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि खुदकुश हमलावर जो है कहाँ से आ रहा है, कहाँ से पहुँच रहा है। अगर उस वाक़ये की 29 मार्च के वाक़ये की तहकीकात सही अंदाज में की जाती, जो आज दिन तक नहीं की,
تو اس سے یہ معلوم نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس میں صرف وردی نہیں ہے، بغیر وردی والے بھی شامل ہیں۔ وہ یہ دھماکہ کر کے تو بھول جائیں گے، لیکن ہمارے دلوں میں وہ خون جو ناب اس دھرتی پر ٹپکا ہے وہ صدیوں نہیں ہزاروں سالوں تک اہل بلوچستان کو یاد رہے گا۔ ان میں ٹارگیٹ خان صاحب بھی ہو سکتے تھے، کبیر جان بھی ہو سکتے تھے، ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں، ہمارے این پی کے دوست ہیں، یا باقی ہم بھی ہو سکتے تھے۔ نواب بگٹی کے 2006 میں اس کے قتل پہ آپ لوگوں نے سبق نہیں سیکھا۔ آج بلوچستان جو ایک آتش فشاں بنا بیٹھا ہے، اس میں کوئی محفوظ نہیں، نہ آپ کی سڑکیں محفوظ، نہ آپ کے دفاتر محفوظ، نہ آپ کے گھر محفوظ، نہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ محفوظ۔ اس کے ازالے کرنے کے بجائے آپ ایک ایسے اقدام کی طرف جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو ڈوبے سے نا، ہم تو ڈوب جاتے، لیکن تم لوگوں کا جو ہے نام و نشان تک مٹ جاتا، اس دنیا کے نقشے سے آپ لوگوں کا نام و نشان مٹ جاتا جو اس حرکت کے پیچھے ہے۔ اور اس کے پیچھے ہم یہ سمجھتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ جو نقصان ہوا ہے یہ صرف بلوچستان نیشنل پارٹی کا نقصان نہیں، یہ کارکن صرف بلوچستان نیشنل پارٹی کے کارکن نہیں تھے، یہ شہداء بلوچستان نیشنل پارٹی کے نہیں، یہ بلوچستان کے شہداء ہیں، اور ان کا خون نائب انشاءاللہ تعالی رائے گا نہیں جائے گا۔ کیا وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر کبھی تو ہمیں ہمارے خلاف کیسز درج کیے جاتے ہیں، کبھی انصاف دہشت گردی کے کیسز، کبھی پی سی ایل میں نام ڈال دیا جاتا ہے، پی این ایل آئی میں نام ڈال دیا جاتا ہے، اور خواتین کو سڑکوں پر گھسیٹ کر پھر ان کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے۔ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو روزانہ کے طور پر میڈیا تو بلوچستان میں تو آپ تو کوشش کرتے ہیں، لیکن نیشنل لیول پر اگر پنجاب میں سیلاب میں ایک بھینس بھی ڈوب جاتی ہے تو وہ ہیڈ لائن بن جاتی ہے۔ اسی دن جب یہ واقعہ ہوتا ہے، نیوز پہ میں دیکھ رہا تھا کہ کوئٹہ کی جو خبر آئی، سول ہاسپٹل سے 50 ویل چیئر چوری ہوگی، لیکن 50 لاشیں کسی کو نظر نہیں آ رہی۔ یہی میڈیا ہے۔ ہم اب افسوس کس پر کریں؟ سیاست اور سیاسی ایکٹیویٹیز پر قدغن لگانا، پولیٹیکل یا سیاسی ورکروں میں جو خوف پھیلانا، دھماکوں کی شکل میں، کیسز کی شکل میں، گرفتاریوں کی شکل میں، اغواؤں کی شکل میں، ٹارگٹ کلنگ کی شکل میں۔ کہتے ہیں جی ہم نے ان کو وارن کر لیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جلسہ کیا۔ آپ ڈکلیئر کر دیں کہ یہ ملک جو ہے آپ کے کنٹرول سے نکل چکا ہے۔ ہاں ایک انہوں نے ہمیں وارننگ دی تھی جو ہم سمجھ نہیں پائے۔ 2 ستمبر کی صبح نوشکی سے جب ہمارا قافلہ نکل رہا تھا، ہمارے کارکن کو جو ٹارگٹ شیرجان کو جو ہے ٹارگٹ کر کے نوشکی میں قتل کر دیا گیا کہ وہ قافلہ جو رواں تھا نوشکی سے جلسے کے لیے وہ یہاں پر نہ پہنچ سکے، لیکن ان ساتھیوں نے اس شہید کی لاش کی تدفین کو چھوڑ کر اپنے اس جلسے میں جو ہے اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کی۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات سے ہمیں اپنی سیاست سے، بلوچستان کے جملہ حقوق کے حوالے سے جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں وہ ہمیں باز رکھیں گے۔ یہ ان کی بھول ہے۔ نہ یہ دھماکے ہمیں پہلے خاموش کر سکیں، نہ یہ دھمکیاں ہمیں پہلے اپنی سیاست سے باز رکھ سکیں۔ ہاں ان کی آڑ میں ان کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ایک خاموشی سی چھا جائے، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہ ہو۔ ظاہر ہے جب ایک سیاسی فضا بالکل خاموش ہو کے رہ جائے گی، پولیٹیکل موبلائزیشن نہیں ہوگی، سیاست ختم ہو کے رہ جائے گی، تو اپنے من پسند لوگوں کو جلولو کے ذریعے سے الیکشن میں بھی وہ کامیاب کرائیں گے، اپنی من پسند اسمبلیاں وہ قائم کریں گے، اور انہی من پسند اسمبلیوں سے اپنے مفادات کے، اپنے انٹرسٹ کے جو قوانین پاس کیے جائیں گے، جو آج کل ہو رہا ہے، چاہے مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے جو قوانین پاس کیے جا رہے ہیں، چاہے انسان سے دہشت گردی کے قوانین جو پاس کیے جا رہے ہیں۔ ان کی خواہش آج سے نہیں، روز اول سے ہے۔ پہلے تو صرف
بلوچستان اس کا محور تھا تو پورا ملک اس کا یہ محور ہو چکا ہے ان کی ان سازشوں کا. پاکستان باقی صوبے جانے وہ جانے، لیکن کڑے سے سخت مارشل لاؤں میں ہم نے ان کا مقابلہ کیا انہی سیاسی پارٹیوں میں، اپنی سیاسی بصیرت سے، اپنے سیاسی ورکروں کے بلبوتے پر. اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہم ان کے ان عزائم جو ہمارے وسائل کو لوٹنے، ہمارے قبضہ تو ان کا ہے صوبے پہ، مقبوضہ کوئی کہے نہ کہے ہم تو مقبوضہ ہیں. تو میں مختصراً خان صاحب نے جس 8 سپٹمبر کی کال کا جو اعلان کیا ہے، میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں، بلوچستان کے تمام اضلاع، چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے پشتون ہوں، یہاں پر بسنے والے سیٹلر ہوں، یہاں پر بسنے والے ہمارے ہزارہ برادری کے ہوں، ٹرانسپورٹر چاہے وہ کوچز کے مالکان ہوں، چاہے چھوٹی گاڑیوں کے مالکان ہوں، چاہے ٹرکس آنر ہوں، ان سے ہماری گزارش ہوگی کہ ریاست اور ریاستی اداروں کو ہم نے اور آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ان شہداؤں کے وارث ہم اور آپ ہیں. یہی پولیٹیکل پارٹیاں ان شہداؤں کی وارث ہے. اور اس دن پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کو اس انداز میں کامیاب کریں کہ دنیا پہ ہم ثابت کر لیں کہ بلوچستان لاوارث نہیں. آخر میں تمام آپ کی میڈیا کے دوستوں کا تہ دل سے مشکور و ممنون.